الحمدللہ وکفا وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے دوستو، قرآن کریم کے اگلے لیکچر کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج کے اس لیکچر میں ہم قرآن اور علم نباتات یعنی بوٹنی سے جو قرآن کا تعلق ہے اس کو پڑھیں گے۔ علم نباتات یا بوٹنی بایولوجی کی ہی ایک ڈویژن ہے۔ اس میں تمام اقسام کے پودوں کا تفصیلی سائنسی مطالعہ کیا جاتا ہے۔ جانوروں کی طرح پودے بھی جاندار ہیں اور بہت سی خصوصیات جو جانوروں میں موجود ہیں وہ پودوں میں بھی پائی جاتی ہیں۔ جانور جس طرح ماحولیاتی تبدیلیوں کا رد عمل ظاہر کرتے ہیں، اسی طرح پودوں میں بھی مختلف محرکات کا رد عمل جو ہے اس کو ظاہر کیا جاتا ہے۔ مثلا سورج مکھی کے پھول کی سورج کی طرف حرکت چھوئی ہوئی کے پودے کو ہاتھ لگانے سے وہ اپنے پتوں کو بند کر لیتا ہے، یہ بھی ایک طرح کی حرکت ہے۔ اسی طرح پودوں کی جڑیں پانی کی طرف اپنی حرکت کرتی ہیں۔ آج سے کئی سال پہلے جب علم نباتات اپنے عروج پر نہیں تھا تو انسان کو یہ نہیں پتا تھا کہ پودے بھی مذکر اور مؤنث جنس میں ہوتے ہیں، لیکن جب علم نباتات اور انسان نے ترقی کی تو اسے پتا چلا کہ پودوں میں بھی جانوروں کی طرح مختلف جنسیں موجود ہوتی ہیں۔ پودے مذکر اور مؤنث الگ الگ جنس کے ہو سکتے ہیں، لیکن قرآن ہمیں 1500 سال پہلے ہی پودوں میں مختلف جنس کے متعلق بتا چکا ہے۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 53 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور آسمانوں سے پانی بھی وہی برساتا ہے اور اس کے ذریعے مختلف نوع کے پودوں کو جوڑوں میں پیدا کرتا ہے۔ اس طرح سورہ رعد کی آیت 3 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اس نے زمین کو پھیلا کر بچھایا اور اس نے پہاڑ اور نہریں پیدا کی اور اس میں ہر قسم کے پھلوں کے جوڑے دوہرے دوہرے پیدا کر دیے۔ رات کو دن سے چھپا دیتا ہے۔ سورہ زاریات میں بھی اس کا ذکر ارشاد فرمایا گیا ہے، اور ہر چیز کے ہم نے جوڑے بنائے تاکہ تم دیان کرو۔ ان تمام آیات کریمہ سے صاف طور پر یہ ظاہر ہوتا ہے کہ چرند پرند، نباتات، پھل، ہر چیز کو اللہ عز و جل نے جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا۔ ہر چیز اگر پازیٹیو یعنی اس کا مثبت ہے تو اس کا منفی بھی ضرور موجود ہوگا۔ اسی طرح سورہ انعام میں پودوں کے پیدا ہونے کے عمل کو بیان فرمایا گیا ہے، پھر ان کی نشو و نما اور پکنے کی کیفیت کا تذکرہ بھی موجود ہے جیسا کہ ذکر ہے، اور وہی ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا اور اس کے ذریعے ہر قسم کے نباتات اگائے، پھر اس سے ہرے بھرے کھیت اور درخت پیدا کیے، پھر ان سے تہ در تہ چڑھے ہوئے دانے نکالے اور کھجور کے شگوفوں سے پھلوں کے گچھے پیدا کیے جو بوجھ کے مارے جھکے پڑتے ہیں، اور زیتون، انگور اور انار کے باغ لگائے جن کے پھل ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں۔ پھر ان کے پکنے کی کیفیت کو ذرا غور کی نظر سے دیکھو۔ ان چیزوں میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان نہیں لاتے۔ قرآن کریم سائنس کی کتاب تو نہیں، لیکن دنیا کے تمام علوم، چاہے وہ سائنس کے ہوں، فلسفہ، اس کتاب کے اندر موجود ہیں، صرف ضرورت تحقیق اور غور و فکر کی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔